2,10,000 کے درمیان ہماری جو بچت ہے وہ اس ٹائم فارم کی فال کر رہی ہے کہ ہم جو گائے 5-5 لاکھ کی لے گئے تھے الحمدللہ آج ان کا 8-8 7-7 لاکھ روپے لگ رہا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ لوگ نا اس کام کو شروع کریں، اس میں بڑا بچت ہے اور آنے والے وقت میں ان کا بڑا آپ سمجھیں ہم ہائپ چل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں، ایک نئے ولاگ میں آپ کا خوش آمدید۔ ناظرین، پچھلے کچھ سٹوری میں اور ولاگ میں کمنٹ آئے تھے اور کچھ دوست جو اپنے مقامی بھی تھے انہوں نے بھی پوچھا تھا کہ آپ جو ہے نا اپنے فارم کی ساری ڈیٹیل ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ نے کتنی انویسٹمنٹ کی ہے، کیا پروڈکٹیوٹی حاصل کر رہے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ فارم کے شوقین ہیں اور آپ بھی اس بزنس کی طرف آنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ولاگ آپ کے لیے ہے۔ ولاگ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے یہ گزارش ہے، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس فارم کے مطابق جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ آپ تک میرے چینل کے ذریعے پہنچتی رہے۔ دوستو، فارم کی جو ڈیٹیل ہے سب سے پہلے آپ سے شیئر کروں گا کہ جو ہم نے شیڈ بنایا تھا، شیڈ کے آگے آپ لوگوں کے ساتھ جو جانور ہم نے ڈالے وہ بعد میں انفارمیشن شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے آپ کو نا شیڈ کا وزٹ کرواتے ہیں۔ یہ ہمارا شیڈ ہے، یہ جو شیڈ ہے یہ تقریباً 40 فٹ اس کی لمبائی ہے اور 20 فٹ جو ہے اس کی چوڑائی ہے۔ اس پہ ہم نے جو سیمٹ کی چھتیں ہوتی ہیں جسے اظہار کی چھت وغیرہ بھی کہتے ہیں وہ ہم نے ڈالی ہوئی ہے، آپ ان کو دکھائیں۔ اور اس میں جو ہے ہمارا تقریباً جو خرچہ آیا تھا وہ 5.5 لاکھ روپے اس بلڈنگ پہ خرچہ آیا ہے، جس میں یہ آپ کے سامنے جو سٹرکچر بنا ہوا ہے یہ پلستر نہیں ہوا اور کھرلیاں اور جو بھی سیٹ اپ ہے وہ 5.5 لاکھ کا خرچہ آیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پنکھے ہم نے لگوائے ہیں وہ اس بجٹ سے باہر ہیں۔ 3 پنکھے لگے ہوئے ہیں جن کی جو ویلیو ہے وہ ہے 15,000 روپے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے جو یہ سیٹ اپ سامنے لگایا، آپ ان کو وہ سیٹ اپ دکھائیں۔ گرمیوں کے لیے ہم نے سیٹ اپ لگایا ہے، شاور وغیرہ، کیونکہ جو جانور ہیں جو فریزین نسل کے وہ گرمی بہت زیادہ کرتے ہیں، تو اس گرمی کو بھگانے کے لیے ہم نے یہ سیٹ اپ لگایا تھا۔ اور یہ سیٹ اپ ہم نے کوئی آن لائن آرڈر نہیں کیا، جو آج کل مس سسٹم آیا ہوا ہے اور مختلف قسم کے مس سسٹم اپلیکیشنز مختلف فراہم کر رہی ہیں، لیکن ہم نے وہ نہیں لیا۔ ہم نے خود جو ہے اپنا مس سسٹم بنایا جس میں ہم نے یہ پائپ لگایا ہے۔ یہ میرے خیال میں منی کا پائپ ہے، یہ منی کا پائپ ہم نے لگایا ہے۔ اور اس سے نیچے جو آپ سپرے والی نیوزل ہوتی ہیں جس طرح عام سپرے کی مشینوں میں لگی ہوتی ہیں وہ نیوزلیں ہم نے لگا کے اور اپنا سیٹ اپ چلایا۔ اس کا ماشاءاللہ اپروکسیمیٹلی 2 مہینے 12 جون سے یہ ہمارا سیٹ اپ چل رہا ہے، آج تک ہمیں کوئی مسئلہ نہیں آیا۔ وہ جو مسٹ سسٹم ہے، ایک چھوٹی سی مشین ہوتی ہے جو کہ ایک پانی کو مسٹ میں کنورٹ کرتی ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے جو بار بار دوبارہ سے استعمال کرنی پڑتی ہے۔ اس کا یہ ہے کہ ہم نے کبھی استعمال نہیں کیا۔ تو یہ ہمارے تقریباً تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6 لاکھ جو ہے نا مکمل شیڈ کے اندر خرچہ آ چکا ہے۔ اچھا دوستو، یہ جو ہم نے 4 دیواری لگائی ہوئی ہے جو کہ جس پر ہم نے بانس ڈالے ہوئے ہیں آپ، اور یہ دیکھیں پلر ڈالے ہوئے ہیں، یہ میں نے جو شیڈ کا اپنا آپ کو بجٹ بتایا اس سے باہر ہے۔ یہ ہم نے بعد میں ڈالی تھی، پہلے ہم نے وہ شیڈ تیار کیا تھا۔ اس پہ بھی ہمارا خرچہ جو ہے وہ 65,000 65,000 جو ہے یہ ہمارا خرچہ اس پہ آ گیا تھا۔ اس کے بعد ہم جانوروں کی طرف چلتے ہیں ناظرین۔ جو سب سے پہلا جانور تھا وہ یہ ہمارے پاس آیا تھا، اور یہ ہم نے لیا تھا جب یہ پریگننٹ تھی اور اس میں 7 سے 8-10 دن جو ہے دینے تھے، اور یہ ہمارے فارم پہ جو ہے آ کے اس نے بچہ دیا تھا۔ اور دیکھیں پہلا ایکسپیرینس ہوتا ہے، انسان جو ہے نا وہ چیزیں سیکھتا ہے بعد میں سلولی۔ تو ہمارا جو ٹائم تھا اس ٹائم ہم نے جو جانور لیے تھے وہ 4 جانور لیے تھے، اور جو ہمیں مختلف قیمتوں میں پڑے، جس میں کوئی 4 لاکھ کا پڑا، کوئی ہمیں جانور 5 لاکھ کا پڑا، کوئی ہمیں 5 لاکھ سے اور تھوڑا مزید سستا پڑا، کوئی ہمیں 3.5 لاکھ میں پڑا۔ 4 جانور جو تھے یہ مختلف قیمتوں میں ہمیں ملے۔
اور جس میں سے 2 جانور جو پہلے ہم نے لیے تھے وہ بچے ہوئے ہیں، باقی جانور جو ہیں وہ فروخت ہو گئے ہیں۔ تو دوستو یہ جو گاؤ ہے جو میں نے اس ٹائم لی تھی 4.5 لاکھ روپے میں، اور یہ پریگننٹ تھی۔ اب یہ 1 مہینہ اور 20 دن ہو گئے ہیں اس کو سوئے ہوئے، اور جس میں بچڑا اس نے دیا تھا، اور اس کا بچڑا دکھائیں آپ، بس ٹھیک ہے، یہ اس کا بچڑا ہے۔ اس نے جو ہے 8 لیٹر، 8.5 لیٹر، 9 لیٹر یہ جو ہے ایک ٹائم کا دودھ دے رہی ہے۔ مطلب آپ یہ سمجھیں کہ 16 سے 18 کے درمیان یہ اس کی دودھ کی پروڈکشن ہے۔ اور آگے چلتے ہیں اس گائے پہ۔ یہ ہم نے تقریباً کچھ مہینے ہوئے ہیں لیے، مہینے بھی نہیں، آپ کچھ دن سمجھیں کہ لیے ہوئے ہیں، موسٹلی 1 ہفتہ ہو گیا ہوگا اس کو لیے ہوئے، اور اس کے ساتھ یہ بچڑی ہے۔ اور یہ جو دودھ دے رہی ہے یہ 18 سے 19-20 کے درمیان جو ہے یہ دودھ کی اس کی ایوریج آ رہی ہے، 18 سے 20 کے درمیان۔ حالانکہ یہ جو منتھ ہے نا یہ بڑا خطرناک منتھ ہے، اس سے بعد جو ہے منتھ اس میں ان کی جو دودھ کی پروڈکشن ہے وہ پیک پہ چلی جائے گی۔ اس سیزن میں جو دودھ ہے نا وہ آپ کو کم ہی ملے گا۔ اس کے سامنے آپ یہ جو گائے کھڑی ہے یہ میرے اپنے گھر کی گائے ہے، یہ میں نے نہیں خریدی۔ تو اس کا جو دودھ ہے وہ آپ کو میں بتاؤں 15 کلو جو ہے، 15 لیٹر، 16 لیٹر، 15 لیٹر، 14 لیٹر یہ یہاں پہ فال کر رہی ہے فی الحال۔ آگا جو ہے اگلا سیزن وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ کیا ایوریج آ رہی ہے۔ اس کے بعد یہ گائے جو ہے یہ ہم نے لیا تھا پہلے جب ہم لوگ گئے تھے، جو میں نے آپ کو پہلے کالی گائے دکھائی ہے اس کے ساتھ ہی ہم یہ لے کے آئے تھے۔ اور دیکھیں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ چیزیں جو انسان لرن کرتا ہے، اس ٹائم انہوں نے جب لینے گئے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ اس نے 20 سے 25 دن دینے ہیں، لیکن آج 2 مہینے اور کچھ دن ہو گئے اور ابھی یہ دوسرا دن ہے اس کو بچہ دیے ہوئے۔ تو انسان کو نا اس فیلڈ میں دھوکے بھی ملتے ہیں، پھر انسان آہستہ آہستہ جو ہے وہ سیکھتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو سب سے بڑا چھکا تھا وہ یہ گائے تھی، اور اس کے ساتھ وہ ریڈ فریزین جو کھڑی ہوئی ہے، جرسی اور فریزین۔ یہ جو گائے ہے یہ ہم نے 18 لاکھ میں تقریباً جا کے یہ فال کرتی ہیں، اور ان کی جو دودھ کی پروڈکشن ہے وہ ماشاءاللہ یہ 25 سے 26 لیٹر دے رہی ہے، اور اس کو 18 دن ہو گئے سوئے ہوئے۔ اور وہ آپ دیکھیں ریڈ فریزنگ جو کھڑی ہوئی ہے وہ دے رہی ہے اپروکسیمیٹلی آپ سمجھیں کہ 14، 15، 16، بلکہ آج کل جو اس کی دودھ کی پروڈکشن انکریز ہو گئی ہے، میرے خیال میں 18 تک جا کے ابھی یہ فال کر رہی ہے۔ اس کے سامنے وہ بالکل آپ اینڈ پہ دیکھیں جو گائے کھڑی ہوئی ہے اس کا میں آپ لوگوں کو نہیں وزٹ کرا رہا، کیونکہ اس کو آج دوسرا دن ہمارے فارم پہ آئے ہوئے ہیں، اور اس کو ابھی 2 مہینے باقی ہیں بچہ دینے کے لیے۔ دوستو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے جو ہم نے چیزیں سیکھی ہیں، ہم نے یہ چیزیں سیکھی ہیں کہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو گبن گائے ہیں، پریگننٹ گائے ہیں، یہ نہیں خریدنی چاہیے۔ اس میں 2 نقصان ہیں۔ نقصان یہ ہوتا ہے، ایک نقصان یہ ہے کہ جب یہ ہمارے پاس جتنی بھی گبن گائیں آئی ہیں اس میں سے 5 نے بچڑا ہی پیدا کیا تھا، ایک گائے ہے جس نے بچڑی پیدا کی ہے۔ تو یہ مائنڈ میں رکھیں کہ جو بچڑا ہوتا ہے نا اس کی اتنی قیمت نہیں ہوتی فارم میں، بچڑی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ اپنے ہی فارم کی جو بریڈ تیار ہوتی ہے اس کی الگ پہچان ہوتی ہے، اس میں ہم اپنی مرضی سے جو سیکس سیمن ہے وہ کروا کے اچھی سے اچھی جو ہے بریڈ کروا سکتے ہیں۔ گبن گائے لیں گے، ہم نے جو 5 سے 6 گبن گائے لی ہیں ان نے بچڑا ہی پیدا کیا ہے۔ دوسرا نقصان گبن گائے کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مس انفارمیشن بھی دے دیتے ہیں، کہ مس لیڈ بھی کر دیتے ہیں کہ انہوں نے 20 سے 25 دن دینے، حالانکہ دینے انہوں نے 1.5 مہینہ ہوتا ہے۔ تیسری جو نقصان کی بات ہے کہ جو دودھ کی پروڈکشن آپ ایک سوئے گائے کی لے رہے ہیں، کہ آپ نے جا کے چیک کرنی ہے، کہ آپ کو وہ 2-3 دن آپ جا کے چیک کریں کہ آپ کو وہ کتنے لیٹر دودھ دے رہی ہے، تب آپ جا کے اس کو خریدیں۔ یہ نہیں ہے کہ گبن گائے تو آپ نے لے لیا، وہ پھر دودھ جو ہے وہ پھر آپ کے نصیب میں یہ ہے کہ وہ اگر چاہے وہ کلو دے چاہے وہ آپ کو 10 کلو دے، یہ آپ کے نصیب کی بات ہے۔ ویسے
گائے کا جو حوانہ ہوتا ہے دودھ وہیں سے آنا ہوتا ہے، تو حوانہ پریگننسی میں چیک، لیکن آج کل جو کلوز اپ ہوتے ہیں، جو جس طرح کی آج کل دوائیاں آئی ہوئی ہیں، اس سے حوانہ جو ہے وہ کافی بڑا تیار کر دیتے ہیں، لیکن جو دودھ ہے وہ آپ کو پروڈکشن کم ملتی ہے۔ تو دوستو سائلیج اگر آپ کے پاس نہیں ہے، مطلب سبز چارہ ہے، تو بہت اچھی بات ہے، سبز چارہ آپ اپنا کاشت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایکسپینس ہے کھال بنولا، وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایک سمجھیں کہ فیڈ فیکٹر ہے فارم کے لیے۔ کھال بنولا جو ہے وہ 76.66 یعنی کہ 76.76 روپے کلو کے حساب سے کھل جو ہے وہ ہمارے 26 کلو جو دودھ دینے والے جانور ہیں ان کو ہم 26 کلو کھل دے رہے ہیں 2 ٹائم پہ، یعنی کہ آپ سمجھے 13 سے 14 کلو ایک ٹائم، 13 سے 14 کلو ایک ٹائم، 26 کلو یہ 1993 روپے یہ بنتے ہیں، اور دودھ کی پروڈکشن میں نے آپ کو بتائی ہے 10,980 روپے۔ اس کے ساتھ ہم ڈالتے ہیں ونڈا گرمیوں میں، تو اس کی مقدار آج کل پہلے 1 مہینہ تو ہم نے ونڈا نہیں ڈالا، اب آ کے کچھ موسم بہتر ہوا ہے تو ونڈا بڑا ضروری ہے۔ ونڈا ہم ڈالتے ہیں، ونڈے کا جو 1 kg ہے وہ پڑتا ہے 90 روپے kg پڑتا ہے، اور آپ یہ ہم ایک جانور کو 2 کلو فی الحال اسی کھال بنولا میں مکس کر کے ونڈا دے رہے ہیں۔ آپ سمجھیں کہ ونڈا ان کو آ رہا ہے 2 سے 4 اور 6 8 سمجھے 20 کلو جو ہے ونڈا یہ ڈیلی بیسس پہ جا رہا ہے، 2 ٹائم، دونوں ٹائم ہم ان کو ونڈا دے رہے ہیں۔ تو ونڈا جو ہے آپ سمجھیں کہ یہ ونڈا اور کھل بنولا کا جو خرچہ ہے یہ آپ نکالیں 3793 روپے، یہ دن کا جو ڈیلی خرچہ ہے کھل اور ونڈے کا یہ بنتا ہے 3793 روپے، اور اس کو آپ منتھلی کریں تو یہ بنتا ہے 1,13,794 روپے، اور جو سیل ہماری ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے 3,29,400، اور اس کے ساتھ جو 20,000 آپ سمجھیں کہ پے آؤٹ کر رہے ہیں ہم اس فارم کے، جو ہمارا کیئر ٹیکر ہے اس کو ہم پے آؤٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو گھاس ہے، گھاس کی جو کھاد کا سسٹم ہوتا ہے، آپ اس کا حساب لگا لیں کہ آپ سمجھیں کہ 20-25 ہزار جو ہے وہ ہمیں گھاس کا بھی پڑ جاتا ہے، کیونکہ الحمدللہ پانی بھی ہمارے پاس سولر کا ہے، اور جو زمین بھی ہے وہ بھی اپنی ہے، ٹھیکے پہ نہیں ہے، تو یہ جو ہے ہمیں بچت آ جاتی ہے۔ تو منتھلی جو اس ٹائم ہمیں بچت آ رہی ہے وہ آپ سمجھیں کہ 2,10,000 کے درمیان ہماری جو بچت ہے وہ اس ٹائم فارم کی فال کر رہی ہے۔ آپ لوگوں کی جو پریزنس ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، یقین مانیں کہ جب میں یہاں پہ نہیں آ سکتا کسی وجہ سے، جو دودھ ہوتا ہے وہ 3 کلو 2 کلو تک کم ہو جاتا ہے دودھ، اور جب میں خود آتا ہوں تو جو دودھ ہوتا ہے وہ 2 کلو 3 کلو زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہ جو 2-3 کلو ہے نا، ان کا اگر منتھلی بیسس پہ حساب لگایا جائے تو یہ کافی حد تک جو ہے وہ انسان کی جو خوراک ہے اس کے پیسے نکالنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے آپ کی پریزنس بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے تب تک آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو ونڈا ہے، کھل ہے، وہ آپ کی اپنی کسٹڈی میں ہونی چاہیے، اور آپ ہی خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ کتنی مقدار میں آپ نے جانور کو دینا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ایسے تولے مولے نہیں اور جا کے ڈال دیں، اس طرح آپ کے جانور خراب ہو سکتا ہے اور آپ کا خرچہ بڑھ سکتا ہے، اور آپ کو آپ جانور کے دودھ کے حساب سے اس کو ونڈا دیں۔ اگر آپ 3 کلو ونڈا کے ساتھ آپ 1 کلو دودھ بڑھا سکتے ہیں، لیکن اس کا موسم ہوتا ہے، فی الحال ونڈے کا سیزن نہیں ہے، 1-2 مہینے بعد پراپر ہم ونڈا شروع کریں گے، ابھی تو ہم ان کو جھل کے آپ سمجھیں کہ ونڈا دے رہے ہیں۔ اگر آپ کسی طریقے سے جانور خریدتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو شیڈ آپ بنائیں ہوادار بنائیں،
ہر طرح سے ہوا جو اندر آئے، حبس نہ ہو، اور شیڈ کے اندر پنکھوں کا جو ہے میک شور کریں کہ پنکھے ہوں، اگر آپ کے پاس فریزین اور ہائفر ایچ ایف اور یہ نسلیں اگر آپ کے پاس ہیں۔ کوشش کریں کہ سائیوال جرسی کراس کی گائے لیں، جس طرح یہ ہمارے پاس دکھائے نا پیچھے جو ہمارے پاس یہ کالی گائے کھڑی ہوئی ہے، یہ اور یہ جو چولستانی گائے کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بھی ہمارے پاس ایک سائیوال میں مکس ہے۔ تو آپ یہ جو گائے ہے ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گرمیاں نہیں کرتی، اور ان کی جو ریزسٹنس ہوتی ہے بیماری کی، لڑنے کی، بیماری کے خلاف قوت مدافعت وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے بنسبت ان جو ایچ ایف گائے ہیں، ولایتی گائے ہیں۔ ولایتی گائے جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے فارم پہ اس گائے جو آپ کو میں دکھا رہا تھا خالی، اس میں سائیوال کا کافی حد تک جو ہے وہ مکسچر ہے۔ یہ اس کو آئے ہوئے 2 مہینے اور 20 دن ہو چکے ہیں۔ 12 جون سے ہم نے اپنا فارم سٹارٹ کیا تھا، تو الحمدللہ آج تک 1 روپے کا خرچہ نہیں ہوا میڈیسن کا اس پہ۔ اس کو کسی قسم کا کوئی بخار نہیں ہوا، اور کسی قسم کا الحمدللہ اس کو کوئی بیماری نہیں لگی۔ صرف وجہ یہ ہے اس کی جو قوت مدافعت ہے وہ بہت زیادہ تیز ہے۔ اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو دکھایا کہ میرے گھر کی گائے کھڑی ہے، اس پہ صرف اور صرف ہمیں 1000 سے 2000 کا خرچہ ہوا ہے لاسٹ ٹائم بہت شدید بخار ہونے کی وجہ سے، ورنہ کوئی بھی الحمدللہ اس پہ خرچہ نہیں ہوا۔ جو ولایتی گائے تھی ان میں ہم نے کافی گھاٹا بھی کھایا ہے، اسی وجہ سے کہ جیسے ہی وہ بیمار ہوتی ہیں تو ان کو جو دودھ ہے وہ دھڑام سے گر جاتا ہے۔ اگر آپ کو وہ 10 کلو دے رہے ہیں تو وہ یکدم 5 کلو پہ آ جائیں گے، اور آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ ہماری گائے کو کیا ہوا۔ تو دوستو یہ چیزیں ہیں، آپ نوٹ پیڈ پہ لکھ لیں۔ شیڈ کا ہوادار بہت ضروری ہے ہونا۔ شیڈ میں آپ جو ہے شاور سسٹم پکا لگائیں، شیڈ میں پنکھے پکے لگائیں تاکہ آپ کا جانور ٹھنڈا رہے۔ اس کے بعد آپ جانور کو چوز کریں، کوشش کریں کہ آپ سائیوال جرسی میں لیں، پیور جرسی لے لیں، سائیوال کراس جرسی لے لیں، چولستانی فری جرسی لے لیں، یا چولستانی فریزین لے لیں جس میں چولستانی مکسچر زیادہ ہو، وہ آپ کو دودھ بھی دے گی اور بیماری کے خلاف قوت مدافعت زیادہ ہوگی۔ اور اگر آپ وہ دوسری ہیفر وغیرہ لے رہے ہیں تو آپ یہ کوشش کریں کہ جو شیڈ ہے اس کو ہوادار بنائیں۔ اس کے بعد فیڈ اچھی دیں، سائلج دیں۔ اگر آپ کے پاس سبز چارہ نہیں ہے تو سائلج دیں، اگر آپ کے پاس اللہ نے زمین دیا تو خود مکئی اگا کے سائلج بنائیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ونڈا دینا ہے، خشک خوراک دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو دیسی نسخہ جات ہیں کچھ وہ بھی اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی پریزنس ضروری کرنی ہے، اور یہ بھی میک شور کرنا ہے کہ جو آپ نے کیئر ٹیکر جو ملازم رکھنا ہے وہ آپ نے پکا رکھنا ہے، وہ چینج نہ ہوتے رہیں، اس سے بھی آپ کی جانور کی دودھ کی پروڈکشن میں کمی آتی ہے۔ تو دوستو آج صبح میں نے اتنا بڑا ولاگ صرف آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے کہ جو لوگ یہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو میں یہ پیغام دوں کہ آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کامیاب بھی ہو سکا۔ اگر آپ کو شوق ہے، لگن ہے، کوشش کریں کہ آپ لوگ نا اس کام کو شروع کریں۔ اس میں بڑا بچت ہے، اور آنے والے وقت میں ان کا بڑا آپ سمجھیں ہم ہائپ چل رہی ہے اس کام کی۔ ہم جو گئے 5-5 لاکھ کی لے گئے تھے، الحمدللہ آج ان کا 8-8 7-7 لاکھ روپے لگ رہا ہے ریٹ کی وجہ سے، کیونکہ اس کی ہائپ بڑھ رہی ہے۔ اگر آپ کو شوق ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان چیزیں جو میں نے بتائی ہیں ان کو فالو کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔